اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم۔ ایک بار ہم پھر سے حاضر خدمت ہیں پروگرام آخر سچ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم چھپی ہوئی حقیقتوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پروگرام جو ہمارے علم میں جہاں اضافے کا سبب بن چکا ہے، وہیں ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونے والے بہت سے شبہات کو دور کرنے کا بھی سبب ہے۔ ہر ہفتے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اختلافی موضوعات پہ ہم اس پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک موضوع ہے جنت، جہنم، برزخ۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں اکثر جو شبہات پیدا ہوتے ہیں، ان تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا غلام رسول نوری صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، بہت بہت آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہم اپنے اسٹوڈیو میں۔ ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا تاکہ ہم کوئی بات قرآن کی، حدیث کی لوگوں تک پہنچا سکیں۔ انشاءاللہ ضرور ذریعہ بن جائیں گے۔ تو مولانا صاحب، سب سے پہلا سوال ہم آپ کی خدمت میں یہ رکھنا چاہیں گے کہ پہلے بات کرتے ہیں برزخ۔ یہ برزخ ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، بہرحال اسلامی معارف میں اور اسلامی عقائد میں ایک عقیدہ ہے، عقیدہ برزخ۔ جی۔ برزخ کے اصل معنی یہ ہوتا ہے دو چیزوں کا ملانے والا، ایسا پردہ جو دو چیزوں کو ملا دے گا۔ اسی لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑا برزخ جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شاید اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا۔ یعنی جس طرح کوئی حرف ایسا ہوتا ہے جس پر تشدید لگی رہتی ہے نا، تو اس کا پہلے حرف سے بھی رابطہ ہوتا ہے، دوسرے حرف سے بھی رابطہ ہے، بالکل۔ تب جو دو حرفوں کو ملا دیتا ہے، جیسے کہ آپ کہیے والشمس، جی، تو یہ والشمس، دیکھیے شین پر جو ہے تشدید ہے، حرف مشدد ہے، صحیح۔ یہ واو سے بھی رابطہ رکھتا ہے اور میم سے بھی رابطہ رکھتا ہے۔ تو اسی درمیانی اس لفظ کو اس لیے کہا گیا کہ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وہ وجود مقدس ہے جو اللہ اور مخلوق کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک برزخ ملا رہے ہیں، اسی لیے کہا گیا برزخ کبریٰ۔ اچھا۔ تو اس کے بعد ہمارے عقائد میں جو ہے برزخ کہتے ہیں اس پیریڈ کو، اس زمانے کو، اس مدت کو جو انسان کی اس دنیا کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اس وقت تک رہے گا جب انسان قبر سے نکل کر میدانی محشر میں پہنچ جائے گا۔ تو اس پیریڈ کو کہتے ہیں برزخ، اسی کو کہتے ہیں قبر بھی۔ ورنہ یہ جو قبر جو ہے ہماری جو ہے جس میں ہم کسی مسلمان کو دفن کرتے ہیں، یہ علامت قبر ہے، قبر نہیں ہے، یہ قبر نہیں ہے، بلکہ اصلی علامت قبر ہے۔ اصل میں قبر کہتے ہیں اس زمانے کو، مدت کو جو موت کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے تب تک جب تک انسان قبر میں رہے گا اور میدانی محشر میں پہنچے گا، الی یوم یبعثون۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ الی یوم یبعثون، کہ جو لوگ جو اب انسان اس دنیا سے نکلتا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 اور 101 تین آیات مبارکہ میں آیا ہے۔ تھا جب ان کو موت آتی ہے تو کہتا ہے پروردگار ہم کو دنیا میں پلٹا دے، ہم اچھا کام کریں گے، ہم چھوڑ کے آئے ہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا نہیں، یہ تم ایک بات کہہ رہے ہو۔ تو اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اس کے بعد ایک برزخ ہے، ایک پیریڈ ہے، ایک عالم ہے جس میں یہ رہے گا تب تک جب یہ قبر سے اٹھایا جائے گا۔ تو اس زمانے کو برزخ کہتے ہیں۔ یعنی انسان اگر آج مر گیا اور مرنے سے لے کر کے اس وقت جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا جو حالات ہوں گے تو اس وقت مردے اٹھائے جائیں گے، اس پیریڈ کو برزخ کہتے ہیں۔ اسی پیریڈ کو برزخ کہتے ہیں۔ تو جہنم کا تصور؟ اصل میں برزخ یا جہنم جو ہے اس میں کوئی شک نہیں، جہنم اسلامی عقائد میں بھی اور قرآن کے الفاظ میں بھی ایک حقیقت ہے۔ یعنی جہنم اصل برے کاموں کی سزا، لیکن جو بھی کام انسان کرتا ہے اس کے تین پہلو ہوتے ہیں۔ جی۔ ایک پہلو ہے کام، خود ہی کام، کوئی بھی کام کرے۔
دوسرا ہوتا ہے اس کا اثر، اس کام کا اثر کیا ہے، تیسرا ہوتا ہے اس کام کی جزا اور سزا کیا ہے. صحیح. اگر اچھا کام کیا تو اس کی جزا کیا ہے، اگر برا کام کیا اس کی سزا کیا ہے. مثلا قرآن مجید میں اسلام کی حقیقتوں میں شراب کی ممانعت کی گئی ہے. شراب حرام ہے، ہاں خبردار شراب نہ پینا. اب اگر کوئی شراب پیے گا تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ سزا کیا اس کی مقرر ہے، مثلا اس کو کوڑے مارے جائیں گے، شریعت جو بھی سزا دے گی، جی ہے نا. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ شراب کا خود کیا اثر ہے، واہ وہ کیا ہے. وہ اگر کوئی انسان پیے گا شراب تو وہ مست ہو جاتا ہے، بے عقل ہو جاتا ہے، اس کا ہوش ختم ہو جاتا ہے، صحیح. ہے نا. وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ انسان ہی نہیں رہ جاتا ہے. صحیح کہا آپ نے. لیکن سزا اور ہے، سزا وہ کوڑے ہیں جو اس کو لگا دیے جائیں گے. لیکن اس نے جو ہے یہ کیا، اس کا جو ہے اثر ظاہر ہوا. اسی طرح جو بھی ہم کام کریں گے اللہ جو ہمیں انشاءاللہ نیک کاموں کے بدلے جزا دے گا تو وہ میدان محشر میں جب حساب کتاب ہوگا اس کے بعد جنت ہے. یا خدا نخواست کوئی برا آدمی ہے، اللہ برائی سے محفوظ رکھے، اس کو جو سزا دے گا وہ میدان محشر کے بعد ہے. لیکن اس سے پہلے مرنے کے بعد اس عمل کا اثر ظاہر ہوتا ہے. چنانچہ اگر اس نے نیک عمل کیا ہے تو اس کا اثر نیک ظاہر ہوگا، اور اگر اس نے برا عمل کیا ہے اس کا اثر برا ظاہر ہوگا. یہ برزخ ہے، یہ برزخ میں ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جنت دو ہیں. ایک ہے جنت وہ میدان محشر کے بعد جنت آخرت، اور ایک ہے جنت برزخی. اچھا برزخ میں جنت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جہنم بھی دو ہیں. ایک وہ جہنم ہے جو آخرت میں ہے، ایک ہے جہنم برزخی. اسی لیے احادیث مبارکہ میں آیا ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفار النار. قبر کیا ہے، یہ پیریڈ کیا ہے، یا تو یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے کنویں میں سے ایک کنواں ہے. یعنی یہ سزا اور جزا نہیں ہے، بلکہ یہ اس عمل کا اثر ہے. اس عمل کا جو ہے اثر ظاہر ہو رہا ہے. اگر نیک عمل ہے نیک اثر ظاہر ہوگا، یہ اسی پیریڈ میں ظاہر ہوتا ہے. اچھا. اور اگر برا عمل ہوگا، مثلا قرآن مجید ہم کو کہتا ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو وہ پیسہ نہیں کھاتے ہیں بلکہ وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھر جاتے ہیں. یعنی اس کا اثر جو ہے یہ آگ ہوگا. اچھا اچھا ہے نا. صحیح. اسی طرح جو ہے مثلا اگر کوئی انسان کسی کو برا کہے، یعنی برے الفاظ سے یاد کرے، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں فحش دینا، گالی دینا. صحیح. اس کی سزا کیا ہے؟ وہ میدان محشر کے بعد ہوگی، حساب کتاب کے بعد. مگر چنانچہ یہ فحش دینا، گالی دینا، یہ ڈسنا یہ انسان کا کام نہیں، یہ ایک سانپ کا کام ہے. لہذا یہ جو اس کا قول ہے یہ ایک سانپ کی صورت ہے، یہ سانپ کی سیرت ہے. اچھا. سانپ کا عمل ہے. لہذا قبر میں یہ سانپ بن کے آئے گا، یہی اس کا یہ فحش، یہی اس کی برائی، یہ کیا بن جائے گا؟ ایک سانپ بن جائے گا. یہ کہ یہ کیا ہے کہ تم نے تو سانپ کی زندگی دنیا میں گزاری. اچھا مولانا صاحب یہیں پہ میں آپ کو روکوں گا، حالانکہ یہ گفتگو تھوڑا دلچسپ ہوتی چلی جا رہی ہے. ناظرین انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر سے ہم پہنچائیں گے. آپ یہ محسوس کیجئے، آپ یہ سوچئے کہ آپ کے سامنے ایک ایسا لڑکا بیٹھا ہے جو نہ برزخ کو مانتا ہے، نہ جہنم کو مانتا ہے، نہ جنت کو مانتا ہے، اور میں کہتا ہوں میں کچھ نہیں مانتا، کیونکہ کوئی انسان مرنے کے بعد آگر کے بتایا تو ہے نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، تو ہم کیسے مانیں کہ یہ سب چیزیں ہیں؟ احسن بہت چیزیں. دیکھیے دو چیزیں ہیں. کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے جو ہمارا بچہ یا کوئی بھی کہے کہ میں اس کو مانتا نہیں، یا اس کو مانتا ہوں، یا اس کو مانتا ہوں، بہرحال کسی چیز کے لیے ماننے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں. یا تو عقل تسلیم کرے، تو انسان عقل کو، ہاں عقل یہ ہے ایسا کہتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم عقلاً ثابت کرنا، عقلی دلیل دینا. جی. لیکن دوسرا یہ ہے کہ نقل سے ثابت ہو. نقل کے معنی کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید نے کیا کہا، احادیث مبارکہ میں کیا آیا. اسی لیے قرآن پر ایمان لانے سے پہلے، احادیث پر ایمان لانے سے پہلے سب سے زیادہ ضروری ہے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. اس لیے قرآن ان کی زبان مبارک سے آیا، صحیح. حدیث مبارکہ ان کی زبان مبارک سے آیا. یہ نہیں
اللہ کی توحید ہم ان کی زبان مبارک سے ہم نے سنا. یعنی اس کا مطلب یہ اس لیے کہ پہلے جو ہمیں مومن بننا ہے، ہمیں پہلے ایمان لانا ہے جو ہم کو اللہ. لہٰذا یہ علم کلام کی بحث ہوگی، مستقل ایک بحث ہے، خدا ہے کہ نہیں ہے، پیغمبر ہے کہ نہیں ہے. مگر الحمدللہ جب ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہاں یہ ان کے لیے ہم ثابت کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں کہ نہیں، وہ تو اپنی دلیلیں ہیں. لیکن جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ایمان رکھنا ہے. کہ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. پیغمبر کچھ نہیں بولتے مگر وہی کہ جو اللہ وہی کرتا ہے. نہیں اتنا، اور اللہ سب سے بڑا سچا ہے. اور اس کے بعد اسی لیے کافر نے بھی پیغمبر کو صادق کہا، امین کہا. آپ نے ہمارے سوال پہ غور اب آپ ایک بات نہیں، لہٰذا جو آپ کہتے ہیں کہ کوئی انکار کرتا ہے تو ہم اس کو کیسے سمجھا دیں؟ ہم یہ تو کہہ رہا ہوں نا میں. بالکل ہاں. تو دوسری بات یہ ہے، میں یہی کر رہا ہوں دوسرے عقل کے ذریعے سمجھانا ہے. ہاں. تو اگر کوئی انکار کرتا ہے برزخ کا، مسئلہ کس چیز کا انکار کرتا ہے؟ برزخی کا انکار کرتا ہے. پہلا اسٹیپ برزخ لے لیجیے آپ. جی ہم یہ کہتے ہیں کہ باہر ہم دیکھتے ہیں، رات دن دیکھتے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس سے جو ہم کہتا ہے کہ ہم برزخ نہیں مانتے، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں بھائی آپ رات دن دیکھتے ہیں، جب سے آپ نے آنکھیں کھولی کہ جو اس دنیا میں آتا ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، صحیح، مر جاتا ہے. تو مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے انسان؟ مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ یہ تو ایک سوال ہوگا نا. اگر یہ کہتا ہے کہ ہم کچھ نہیں مانتے، آپ یہ مرنے کے بعد کہاں چلا جاتے ہیں؟ آپ انسان کو کہتے ہیں کہ ختم ہو گیا. ہاں، مرنے کے بعد اسے جلا دیا گیا یا تو پھر مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا، اس کی منزل ختم ہو گیا. بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے. لیکن جس کو ہندو بھائی جلاتے ہیں یا مسلمان جائے بھائی دفن کرتے ہیں، کیا یہ انسان کو دفن کرتے ہیں یا انسان کے جسم کو دفن کرتے ہیں؟ یہ جسم جو ہے یہ انسان نہیں ہے. اگر انسان یہی جسم ہوگا، دو آنکھیں دو کان، تو پھر ہم مرغے کو بھی انسان کہیں گے، اس کے پاس بھی دو آنکھیں ہیں. پھر آگے جاندار کو بھی آپ انسان کہیے، اس کے بعد اس کے پاس ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں. بدن کے اعتبار جس جسم کے اعتبار سے سائنسی دنیا میں دیکھیے انسان اور ایک جاندار میں کوئی فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ ایک چوپائے کو لے لیجئے، بکری کو لے لیجئے، درندے کو لے لیجئے، کوئی فرق نظر آتا ہے؟ نہیں. اصل میں انسان کا ایسے انسان بنتا ہے. انسان کو حیوان ناطق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک روح عطا کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مثلا عقل، تفکر. اس لیے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. ملائکہ اسی کے سامنے جھکائے گئے کہ انسان کے اندر جب روح خدا آ گئی. اب روح کون سی روح ہے؟ یہ تو اب تفصیلی بحث ہے. ٹھیک ہے، ایک روح ہے وہ کھانے کی روح ہے، وہ سب میں ہے. ایک روح ہے چلنے کی روح ہے، یہ سب میں ہے نا. ایک روح ہے بدن کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک روح ہے جس کو ہم بعض الفاظ میں روح ایمان کہتے ہیں، نفس مطمئنہ کہتے ہیں. پھر الگ الگ الفاظ ہیں، مگر انسان وہی ہے اصل میں جو اس بدن میں رکھا گیا ہے نا. جب اس بدن سے نکلتا ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا ہے. اچھا، وہ دوسرے بدن میں چلا جاتا ہے. اس جسم کو ہم کہتے ہیں جسم برزخی. پھر آ گئی برزخی بحث. آپ نے کہا کہ ہمارے جسم سے جسے ہم روح کہتے ہیں وہ نکلی اور وہ پھر دوسرے جسم میں چلی گئی. ہاں، دوسرا جسم ہوتا ہے. دوسرا جسم کون سا ہے؟ ہاں بالکل ہے. دوسرا جسم کون سا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں جسم برزخی. وہ جسم کون ہے؟ دیکھیے اس جسم میں لمبائی بھی ہے، چوڑائی بھی ہے نا. اس کے ساتھ میٹر بھی ہے، موٹائی بھی ہے نا. اسی طرح ایک اور جسم ہے، اس جسم کے ساتھ ساتھ اس کو جسم برزخی کہتے ہیں. اس میں یہی لمبائی چوڑائی ہے لیکن اس میں میٹر نہیں ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اس لیے عالمی مثال، عالمی ملکوت. اچھا، یعنی اس میں جو ہے کچھ یہاں کا ہوتا ہے، صورت یہاں کی ہوتی ہے مگر میٹر یہاں کا نہیں ہوتا ہے. وہ کو ہم کہیں گے وہ کون ہے؟ مثلا بہترین طریقے سے آپ خواب دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ ہاں بالکل. کون انسان ہے جو خواب نہیں دیکھتا ہے؟ صحیح. خواب میں آپ دیکھیں اپنے بستر پر سو رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس میں آپ نے خواب میں دیکھا کسی اچھے سے باغ میں آپ گھوم رہے ہیں. بالکل. آپ یہاں ہیں، وہاں کون گھوم رہا ہے؟ وہاں کون گھوم رہا ہے؟ بھائی وہی پیر ہیں، وہی ہاتھ ہیں، وہی وہ کون بھاگ رہا ہے؟ اچھا، اگر وہاں آپ کو کوئی خوشی حاصل ہو جاتی ہے پھر آپ کو احساس ہوتا ہے جگتے ہوئے کی خوشی ہے ذرا سی. صحیح ہے. صحیح. لیکن اگر وہاں کوئی خطرہ، کوئی ڈینجر یا کوئی پریشانی محسوس ہوئی، جب بیدار ہو جاتا ہے انسان کی کپ کپی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ رابطہ ہے اس جسم سے. وہی جسم ہے جسم برزخی. اچھا، وہی چیز جو خواب، دوران خواب جو وہی نہیں، اس کی ایک صورت وہی ہے. اسی طرح ایک جسم ہوتا ہے انسان کا جس میں برزخی، یعنی یہیں پر جو ہے ہمارے بھائی محل آپ کو اس کی طرف توجہ
کرنی چاہیے. مگر یہ جسم برزخی کون ہے؟ اسی لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسن اللہ خلقک، اللہ نے آپ کی صورت کو بہت اچھا بنایا ہے. دیکھیے کیسی آنکھیں ہیں، دیکھیے کیسے کان ہے، دیکھیے کیسے چہرہ ہے، کتنی خوبصورت ہے. فاحسن خلقک، تم اپنے خلق کو اچھا بناؤ، جس کو آپ اخلاق کہتے ہیں. اخلاق یہ معنی نہیں تو کسی سے ہنس کے ملنا، یہ تو اخلاق کی ایک جرا کرن ہے. ارے کوئی ہنس کے ملتا ہے، لوگوں سے جھک جھک کے ملتا ہے، بڑا اخلاق. یہ اخلاق نہیں، اصلی خلق کہتے ہیں ظاہری صورت کو، خلق کہتے ہیں باطنی صورت کو. اصلی صورت جو انسان کی ہے، باطنی صورت کو خلق کہتے ہیں. اس لیے پیغمبر نے فرمایا احسن اللہ خلقک، اللہ نے آپ کی اچھی صورت بنائی. فاحسن خلقک، تم اپنے خلق کو، یعنی باطنی صورت کو اچھا بناؤ. باطنی صورت وہی برزخی صورت ہے. وہ جس جسم میں انسان یہاں سے جانے کے بعد رہے گا، وہ صورت خود انسان بناتا ہے. وہی میں نے آپ سے عرض کیا تھا، وہی عمل کا اثر ہوتا ہے. مثلا اگر دنیا میں انسان دوسروں کو ڈستا رہا تو اس کی صورت سانپ کی بن جائے گی. اچھا چلیے. اگر یہ بغیر کسی سوچ سے ہر وقت لذات میں مبتلا رہا، یہ حلال ہے کہ حرام ہے یہ سوچتا نہیں رہا، بس ہر لذت کے پیچھے، ہر ادھر پیچھے، یہ سور کی صورت ہے. اسی لیے ہمارے حضور نے فرمایا کل جب قبروں سے لوگ نکلیں گے 10 صورتوں میں نکلیں گے. کوئی سانپ ہوگا، کوئی سور ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، کوئی کچھ ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ یہی جیسا کہ دنیا میں انسان نے زندگی گزاری ہوگی ویسے ہی جسم میں رہے گا. یہی برزخ ہے. چلیے، بہت ہی اچھا اور بہت ہی بہتر آپ نے جواب ہمارے ناظرین کی خدمت میں پہنچایا ہے. ناظرین دیکھیے نا، یہ واقعی ایک ایسا پروگرام ہے جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونے والی شبہات کو دور کرتا ہے، وہیں ہمارے علم میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. مولانا صاحب، ایک چیز آپ نے بھی سنا ہے، ہوگا ضرور، اور ہم نے بھی سنا ہے کہ یہی کہ جب انسان مرتا ہے تو جو پہلی شب آتی ہے فشار قبر، اور یہ بھی سنا جاتا ہے کہ زمین جو آپس میں ملتی ہے، اس کی ہڈیوں کو توڑ دیتی ہے. یہ کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ اکثر ایسا دیکھا گیا کہ کوئی مر گیا، اس کو دفن کرنے کے لیے جب قبر کھودی جا رہی ہے تو وہاں پہلے سے ہی کوئی موجود تھا، یعنی وہاں ڈھانچہ مل رہا ہے. تو آج تک یہ نہیں ملا کہ ڈھانچہ آپس میں مل کے چور ہو گیا ہو، ایسا ہو. تو پھر یہ بات کیا صحیح ہے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، جو آپ نے فرمایا مثلا کہ برزخ میں نے عرض کیا عمل کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. عمل کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. جی، اسی کو اگر نیک عمل اس نے کیا ہے تو نیک اثر ظاہر ہوگا. جیسے کہ ہمارے حادث میں ہے کہ نعمتیں آئیں گی. اگر خدا نہ خواستہ برا کام کیا ہے نا، اس کا اثر ظاہر ہوگا. چنانچہ جو آپ فرمائیں کہ فشاری قبر، یہ فشار کیا ہے، کس چیز کا فشار ہے؟ چنانچہ بہرحال ہمارے سامنے احادیث بھی ہیں، روایتیں بھی ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام سعد تھا، اچھا، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو حضور نے خود ان کے جنازے میں شرکت کی، ان کو دفن کیا، ان کی مٹی دے دی. اب آپ سوچئے کتنا اچھا صحابی ہے کہ حضور قبر میں جائیں، ان کے لیے مٹی دے. خوش قسمتی کتنی ہے. جی، لہٰذا ان کی ماں نے ان کو کہا ہنیئن ہنیئن لک یا سعد، اے سعد مبارک ہو مبارک ہو. حضور نے اپنے ہاتھوں سے مٹی دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جلدی نہ کرو یہ کہنے میں، کیونکہ ابھی سعد کو زبردست فشار ہے قبر کا، فشاری قبر ہے. حضور کیوں؟ کہا اس لیے کہ گھر میں جو ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، سختی کرتا تھا، زور سے بولتا تھا، بد اخلاقی کرتا تھا. پھر وہی بات آ گئی، بد اخلاقی میں بھی خلق پھر آ گیا. یعنی فشاری قبر اسی کا نتیجہ ہے کہ اگر یہاں اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو اتنا فشار میں رکھا ہوگا کہ ان کو بات کرنے نہ دیں گے، وہی فشار ہے وہاں، ورنہ پھر اسی کا نتیجہ وہاں ہوگا، ظاہر اثر ہوگا. اسی کو ہم کو محسوسات کے ذریعے کہا کہ ہم مٹی ملتی ہے فشار، ورنہ وہی ہمارے اعمال ہوتے ہیں جو فشار دیتے ہیں ہم کو وہاں. اچھا مولانا صاحب، جیسے مانی ہم دو بھائی ہیں، کوئی کام میں برا کر رہا ہوں تو سزا ہمیں ملنی چاہیے نہ کہ ہمارے بھائی کو. اور آپ نے کہا کہ انسان مرنے کے بعد ایک جسم برزخی ہوگا جو کہ قبر میں ہوگا، ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا. تو ہم نے گناہ کی، ہمارے اس جسم نے، اس زبان نے جھوٹ بولی، اس ہاتھ نے غلط کام کیے، تو پھر سزا اس جسم کو کیوں ملے گی؟ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم نے بہت اچھا کہا.
قبل اس کے کہ جواب دیں ناظرین رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو اس اہم ترین سوال کا جواب اور بھی کچھ ایسے سوال ہیں جو ہماری الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھائیں گے اور ہمارے علم میں اضافہ کریں گے، تو آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ اے اشتار بزرگ، اس بچے کو شفا عطا کر۔ یوسف کے خدا عظیم کے روبرو آرزی دکھانی چاہیے، اس کے سامنے زمین بوس ہو جانا چاہیے۔ ناظرین بریک کے بعد آپ سبھی کا ایک بار ہم پھر سے استقبال کرتے ہیں۔ برزخ کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے، سچائیوں کو آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ بریک سے جانے سے پہلے جو سوال کیا تھا یہ جانتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے؟ جی مولانا صاحب۔ محترم، جو آپ نے یہ فرمایا کہ غلطی ہم نے کی تو ہمارے بھائی کو سزا کیوں ملی؟ ہاں، تو آپ نے بھائی کو بھائی کیسے ملا دیا؟ یہاں بحث نہیں بھائی کی، بھائی الگ ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مثلا اس جسم نے غلطی کی، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اس جسم نے غلطی کی، ہاں، دوسرے جسم کو کیسے سزا ملے گی؟ صحیح، یہ ہے نا مسئلہ۔ صحیح۔ لیکن کیا یہ ہاتھ خود اٹھتا ہے؟ اگر ہاتھ خود اٹھتا ہوتا تو دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھ حرکت نہیں کرتا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ تو اٹھے، کہنا یہ چاہتا ہوں اس ہاتھ کو حرکت کون دیتا ہے؟ دے رہا ہوں، ہم دے رہے ہیں اپنے دماغ سے۔ آپ کون ہے؟ وہی آپ یہ ہاتھ ہے کہ نہیں؟ آپ یہ سمجھ لیجیے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہ ہم دے رہے ہیں۔ دیکھیے انسان کے 3 مقام ہیں۔ ایک کہتا ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے انسان میں آتا ہوں، یعنی میں پیر سے چلتا ہوں، میں پیر سے کام لیتا ہوں، ہاں، میں بولتا ہوں، زبان سے کام لیتا ہوں۔ صحیح۔ لیکن ایک مرتبہ کہتا ہے میں سوچتا ہوں، میں فکر کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں۔ یہ کون، کس چیز سے؟ دماغ ہے۔ دماغ کیا ہے؟ وہ عقل کیا ہے؟ یہی کہ یہ بھی روح، یہ روح سے، اچھا، اس کو روح قرار دیا۔ یعنی روح اصل میں سب پاور روح ہے۔ اچھا، یہی روح جو اس انسان کو حرکت دیتی ہے، ہاتھ اسی سے اٹھتا ہے۔ جب ہمارے اندر روح ہے تب ہاتھ اٹھے گا، جب پیر اٹھے گا، جب اصلی کام کون کرتا ہے؟ اصلی کام تو وہی روح کرتی ہے نا۔ روح کرتی ہے، ہاں، یہ جو روح کرتی ہے، یعنی اسی روح کو ہی وہ آپ جسم قرار دے رہے ہیں جو عالم جسم برزخ۔ نہیں، اس بدن سے نکل کے وہ روح جس میں برزخی میں چلی گئی۔ اچھا، اس کے لیے میں بہترین مثال آپ کو دوں گا تو آپ ہمارے ناظرین بھی مطمئن ہو جائیں گے۔ صحیح۔ دیکھیے جب آپ چلیے فصل بوتے ہیں یا آپ جو ہے پھول کا بیج بوتے ہیں کہ نہیں، بالکل۔ جب یہ بیج کا دانہ جو ہوتا ہے اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ پودا نکلتا ہے کہ ہاں، نہیں؟ تو صحیح۔ جو اس میں قوت ہے، صلاحیت ہے، طاقت ہے، وہ کس میں آتی ہے؟ اس پودے میں۔ پودے میں آئے گی۔ یہ پودے میں وہ جو دانہ ہوتا ہے وہ کیا؟ وہ گر جاتا ہے، اب اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے جو اس میں تھا کچھ دن وہ لباس تھا اس کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح انسان کے لیے بدن لباس ہے۔ بس اس دنیا میں ویسے جیسے دانہ ہے، عمل صالح کرو، ایمان لاؤ تاکہ اس میں سے یہ تار نکل آئے، اس میں سے یہ جو ہے پودا نکل آئے۔ تو جب یہ جو ہے اس بدن سے نکل گیا، اب جیسے اس دانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، مگر وہ جو اس میں قوت تھی، صلاحیت تھی، استعداد تھی، وہ باقی ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح۔ مگر دوسرے جسم میں، دوسرے جسم میں، اب کس میں ہے؟ بالکل۔ اب پودے میں ہے، اس وقت تک کس میں تھی؟ اس وقت تک دانے میں تھی، دانے سے نکل کے آپ کس میں آ گئی؟ پودے میں۔ وہی صلاحیت ہے۔ اسی طرح انسان اس بدن سے نکل جاتا ہے، اب اس بدن کی ضرورت نہیں رہتی، زمین پڑ جائے، اس میں کیا ہے؟ اس میں وہی انسان چلا جاتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ بہت عالم برزخ کسی کو کہتے ہیں، عالم ملکوت۔ دیکھیے ناظرین، عالم برزخ کے بارے میں اگر آپ بہت جانتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات، نہیں جانتے تھے تو آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک چیز مولانا صاحب یہ ہے کہ عالم برزخ میں انسان جب پہنچے گا تو اپنی گناہوں کی وجہ سے وہ جلے گا۔ یہ ہم نے سنا کہ وہ جلے گا، یعنی برزخ میں، یعنی قبر میں جلے گا۔ کبھی آج تک یہ محسوس نہیں ہوا کہ اگر کہیں آگ لگتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ زمین گرم ہو گئی ہے۔ اگر دفن کیا ہوا انسان جل رہا ہے قبر کے اندر، یا یوں کہوں کہ عالم برزخ میں وہ مبتلا ہے، یزید، فرعون، شداد، یہ لوگ تو بھائی جلنے ہی والے تو ہیں، لیکن کبھی فیل یا کبھی محسوس تو نہیں ہوا کہ کچھ زمین گرم ہو گئی ہو۔ تو پھر ہم کیسے مانیں؟
اسی لیے میں نے عرض کیا نا، اس زمین کو، اس قبر کو آپ قبر نہ کہیے، اس کو آپ کہیے علامت قبر۔ اس میں ہم نے اس کو بدن کو رکھ دیا، جسم کو رکھ دیا، لیکن اصلی انسان کہاں گیا؟ میں نے پہلے عرض کیا تھا نا، اس مدت کو قبر کہتے ہیں۔ نہیں، یہ عالم برزخ پورا ایک عالم ہے، انسان کے اعمال کے اثرات ہیں۔ اس کے لیے جو ہے بہت سے واقعات ایسے ہیں جن واقعات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اور الحمدللہ ہمارے علماء نے اس پر بہت کام کیا ہے، بہت کام کیا ہے۔ اچھا لیکن یہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جائے گا۔ اچھا ہاں، ہوتے ہیں بہت سے خوش نصیب انسان جن کی آنکھوں سے پردہ اٹھ جاتا ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے حضرت آیت اللہ دستگیر نے ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے، تو شاید موقع نہیں کہ ہم ذرا اشارہ کرتے ایک واقعے کی طرف، اگر موقع ہو وقت ہو تو ہم اشارہ کریں گے مختصراً کریں۔ مختصراً دیکھیے، آپ ہمارے ہاں ایک بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، علامہ نراقی، ملا نراقی، اچھا مجتہد تھے، مرجع تھے اپنے زمانے کے۔ وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن قبرستان میں تھا، تو قبرستان میں جو ہے میں نے دیکھا ایک جوان کو لایا گیا، قبر میں رکھا گیا، اور مجھ سے کہا گیا صاحب اس پر جو آپ فاتحہ پڑھیے یا تلقین پڑھیے یا دعا پڑھیے۔ ابھی اس کو دفن نہیں کیا گیا، ابھی صرف قبر میں لٹایا گیا، صرف قبر میں لٹایا گیا۔ لیکن اللہ نے میرے اوپر یہ کرم کیا، میری آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا اور میں برزخ میں پہنچ گیا۔ اس کو برزخی آنکھ بھی کہتے ہیں، برزخی چشم برزخی اسی کو کہتے ہیں، کہ وہ جو وہاں کا عالم دیکھے۔ اچھا ہاں، انسان اس کمال تک پہنچ جاتا ہے، اس بات نہیں ہے، ریاضت کے ذریعے اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ اچھا چلا ملا نراقی فرماتے ہیں بس پردہ اٹھ گیا، میں دیکھنے لگا ملکوت کو۔ کیا دیکھا؟ ہاں، یہی میں عرض کر رہا ہوں نا، میں نے دیکھا کہ میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک جوان بیٹھا ہوا ہے، بہت خدمت گزار ہے، ادھر بھی خدمت کرنے والے ادھر بھی خدمت کرنے والے، لیکن ہم نے دیکھا کہ بیٹھا ہوا ہے، درمیان میں کہتے ہیں واہ، ارے میں نے کہا اتنا آرام ہے، تم پریشان کیوں ہو، آئے ہوا کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے دیکھا، اس نے دکھایا کہ ایک سانپ اس کو ڈس رہا ہے، ایک سانپ۔ تو میں نے پہلے پوچھا تم کون ہو؟ کیا مجھے نہیں پہچانتے؟ میں یہی ہوں جس کا بدن ابھی دفن نہیں کیا گیا ہے۔ صاحب بولتا نہیں، وہ شخص بولا، اچھا، وہ وہی جوان بولا، ہاں جوان بولا کہ وہی میں شخص وہی شخص ہوں جس میں بھی آپ نے دفن نہیں کیا، جس کے سرانے آپ قرآن پڑھ رہے تھے۔ اچھا، تو وہ سانپ کیوں کاٹ رہا تھا؟ یہ بتا رہا ہوں نا جی۔ تو پہلے دیکھا آپ نے، وہ وہاں دفن نہیں ہے، ابھی تو بس بدن پڑا ہوا ہے، ادھر کہاں پہنچ گیا ہے؟ یہ پردہ اٹھا ہے، صرف یہ محسوس کر رہے ہیں، باقی لوگ دیکھ رہے ہیں مردہ پڑا ہے، بدن پر پڑا ہوا ہے، اس نے کہا جس میں برزخی ہے، جس میں برزخی میں پہنچ گیا ہے۔ بالکل۔ تو اب یہ سانپ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ صاحب سانپ یہ ہے کہ میں ایک دن بازار گیا، ہم نے دیکھا دکاندار اور خریدار آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے۔ دکاندار کہہ رہا تھا کہ تمہارے پاس 15 روپیہ ہے، خریدار کہہ رہا تھا نہیں بس میرے پاس 13 روپیہ ہے، یعنی میں آپ کا قرض دار ہوں 13 روپیہ کا۔ وہ کہتا ہے نہیں 15 روپے کا قرض دار ہو۔ اچھا، تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے مداخلت کر کے کہا بھائی جھگڑا نہ کرو، چلو نہ تو 15 نہ 13، چلو 14 روپیہ، ایسے 14 روپے کا فیصلہ کیا میں نے، لیکن حق دکاندار کے ساتھ تھا، صحیح، لہٰذا وہ 1 روپیہ ضائع ہو گیا میرے فیصلے سے، اسی 1 روپے کا سانپ بن گیا۔ اتنی چھوٹی سی چیز، اگر اتنا حق ضائع ہو جائے، آگے مجھے یقین ہوا کہ وہ دکاندار راضی نہیں ہوا، تب تک اب یہ مجھ کو ڈستا رہے گا جب تک کہ وہ دکاندار مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ قبلہ یہ بہت ہی لہذا اس کو آپ نہیں دیکھیں، بدن کو نہیں دیکھیں، آپ دیکھیں انسان کو جو روح خدا ہے، نفخ خدا ہے، نفخ الہی ہے، اس بدن کا محتاج نہیں رہتا ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے، مگر یہ درمیان میں عرض کروں، ہمارا عقیدہ ہے جناب میر باقر داماد صاحب قبسات، صاحب جذبات، بہت زبردست عالم، فرماتے ہیں میں حکیم کو حکیم نہیں مانتا ہوں، میں مثلاً کہ دانا یعنی کہ عارف کو عارف نہیں مانتا ہوں جب تک اس کو یہ کمال اپنی زندگی میں نہ حاصل ہو جائے، جب چاہے اس بدن سے نکل جائے، لوگوں کو مدد کرے اور واپس آ جائے، پھر اس جسم میں چلا جائے۔ کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ ایسا لوگ کرتے ہیں، کرتے تھے، ایسے تھے۔ چلیے بہت ہی بہتر مولانا صاحب، یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ گفتگو مسلسل ہو سکتی ہے، لیکن ہم مختصر اس کو سمیٹتے ہوئے ناظرین کچھ اور سوال ہے جلدی سے کر لیں کیونکہ محدود وقت ہمارے درمیان سے گزر گیا۔ یہ سوال ہم کرنا چاہیں گے، برزخ آپ نے بتا دیا کہ ہاں جب انسان قبر میں داخل کر دیا گیا اور قیامت تک تو روح جو ہوتی ہے یعنی وہی اسی پہ ہے، حساب و کتاب عذاب جو بھی ہے، تو وہ اسی قبر میں مطلب رہ جاتی ہے یا ساری روحیں مل کے کہیں رہتی ہیں؟ بہرحال میں نے عرض کیا کہ میں کہ یہ ایسا عقیدہ مجمل ہے اس میں، کیونکہ ہم نے جو اقوال معصومین سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ بہرحال یہ عالم برزخ ایک ایسا عالم ہے، وہیں روح رہتی ہیں، جو نیک روحیں ہوتی ہیں وہ جنت میں رہتی ہیں، وہی جنت،
جو اپنے ہاتھ سے انہیں بنایا ہوتا ہے. اچھا ہے. اور جو بری روحیں ہوتے ہیں وہ ایسی جگہ پر رہتی ہیں، ان کے اعمال کے وہی اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، ہر وقت جلتی رہتی ہیں. یعنی دنیا میں بھی جنت اور جہنم ہے، یقین جو کہ برزخ، عالم برزخ میں بالکل اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اور باقی جنت اور جہنم جو ہے وہ تو جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ میدان محشر کے بعد ہوگا. الحمدللہ. سبحان اللہ. ناظرین آئیے ایک ساتھ آخری سوال ہم کر لیتے ہیں. بہت ہی اہم سوال ہے. وہ سوال مولانا صاحب یہ ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ برزخ کا انتظام کر کے آؤ، باقی کی ہم شفاعت کر دیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے عرض ابھی کیا تھا الحمدللہ آپ کی خدمت میں یہی کہ امام نے فرمایا حقیقتاً یہ حدیث مبارکہ ہے. تو میں نے عرض کیا تھا برزخ جو ہے یہ اعمال کا اثر ہے، سزا جزا نہیں ہے. دیکھیے یہ ایسی ہی بات ہے. مثال اگر کوئی بچہ جی محنت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو اس کا باپ اس سے کہے گا بیٹا اگر تم اتنے نمبر لاؤ گے تو میں تم کو انعام دوں گا، مثلا آپ کے لیے گاڑی لاؤں گا. صحیح ہے نا؟ اب جب اس نے محنت کی اس نے مطلب 100% نمبر لے لیے یا 90% نمبر لے لیے، ہے کہ نہیں؟ صحیح. اب جب کسی یونیورسٹی نے دیکھا اس نے 100% یا کسی کمپنی نے دیکھا اس نے 100% نمبر لیے ہیں، فوراً وہ اس کو آفر کرتی ہے. بالکل ہے نا؟ بالکل. وہ اس کو اونچے عہدے پر پہنچاتی ہے. ہاں یہ اس کی جزا نہیں ہے، انعام بھی باقی ہے. باپ نے وعدہ کیا کیا تھا؟ ہاں باپ نے کس چیز کا وعدہ کیا تھا؟ تم محنت کرو میں گاڑی دوں گا. لیکن یہ عہدے پر پہنچنا اس کا اثر ہے نا کہ نہیں؟ پھر ڈاکٹری میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے بغیر کسی سفارش کی، یہ تو اس کا اثر ہے نا. صحیح ہے نا؟ اسی طرح میں نے ابھی عرض کیا تھا اگر برا کام ہے، مثلا باپ کہے گا بیٹے سے مطلب گاڑی نہ چلانا، ٹھیک ہے، اگر تم گاڑی چلاؤ گے میں 4 تھپڑ ماروں گا، ہے نا، یا اسکوٹر ایسے نہیں چلانا. صحیح. اب ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا پیر ٹوٹ گیا، کیا یہ سزا ہے؟ نہیں، سزا نہیں. سزا بھی باقی ہے، وہ تھپڑ باقی ہے ابھی جس نے باپ نے وعدہ کیا ہے. یہ اثر ہے. یہ اثر ہے نا. واہ. تم پیر ٹوٹ جائے گا، ہے نا. صحیح. تو یہ اثر. اچھا اب اگر باپ الحمدللہ کہ ٹھیک ہے بیٹا اب میں ماروں گا نہیں، تم کو تو مار ہی پڑ ہی گئی پہلے ہی سے. ہاں صحیح. مار پڑ ہی گئی، مگر کیا اس کے معاف کرنے سے کیا پیر بھی ٹھیک ہوگا؟ نہیں، اثر باقی رہے گا. واہ. ہے نا کہ واہ. سزا کے معاف کرنے سے اثر دور نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے ائمہ نے فرمایا جزا اور سزا یہ تو میدان محشر میں ہے. آئیں گے حضور، آئیں گے، ہم ہاتھ جوڑیں گے، پیر پکڑیں گے، حضور ہم کو معاف کر دیجیے، کیا معاف کر دیں گے. لیکن جو عمل کا اثر ہے وہ تو برزخ میں ظاہر ہوگا نا. تو سزا کے معاف کرنے سے اثر دور نہیں ہوگا، ہے نا. مثلا اسلام میں ابھی میں جو مثال دی، مثلا شراب کوئی پیے گا مست ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم حضور سے کہیں گے حضور ہم نے خود نہیں پی، زبردستی کسی نے ہم کو پلایا، وہ کہے گا ٹھیک ہے میں سزا نہیں دوں گا. شریعت نے جو سزا رکھی ہے وہ نہیں دے گا سزا معاف، شفاعت ہو گئی، سزا معاف، مگر اس کا اثر، یہ اثر برزخ میں ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا برزخ کی تیاری کر کے آنا. ایسا نہ کام نہ کرو کہ جس کا اثر تمہارا برزخ میں ظاہر ہو جائے. لہذا ہمیشہ برزخ کے بارے ڈرتے رہنا. چلیے سبحان اللہ. مولانا صاحب یہ ابھی تک یہ سلسلہ جو آخر سچ کیا ہے کہ چلا ہے، ہم نے کبھی کسی عالم دین سے یہ پروگرام کے آخر میں نہیں کہا کہ ہمارے ناظرین کو اس ٹاپک کو دیکھتے ہوئے آپ کچھ پیغام دیں، لیکن آج میں آپ سے گزارش کروں گا کہ برزخ کو دیکھتے ہوئے، اس ٹاپک کو دیکھتے ہوئے آپ ہمارے ناظرین کو کچھ پیغام دیں. میں بہرحال اپنے ناظرین کی خدمت میں اولاً تبریک عرض کروں گا کہ وہ ایسے پروگرام دیکھتے ہیں جس میں الحمدللہ علماء ون کے ذریعے پروردگار عالم کے پیغام اور اہل بیت کے پیغام، پیغمبر کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو تبلیغ کے قائل ہیں. لہٰذا میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کونی جامع بنایا ہے. ہمارے پیغمبر نے فرمایا انسان اسی طرح ہے کمعادن، جس طرح کان ہوتی ہے، یعنی جیسے زمین کے نیچے سونا بھی نکلتا ہے، لوہا بھی نکلتا ہے، آگ بھی نکلتی ہے، پانی بھی نکلتا ہے، اس طرح انسان کے پاس پروردگار عالم نے بہت سی صلاحیت رکھی ہے. اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ کون صلاحیت اپنے ظاہر کرے. یعنی احادیث کے اعتبار سے اگر یہ چاہے گا ملک کے آگے بڑھ جائے گا تو اس منزل تک پہنچ جائے گا جہاں ملک بھی رشک کرتا ہے،
لیکن اگر خدا نخواستہ اپنی صلاحیتوں کو ظاہر نہیں کیا بلکہ حیوانی صلاحیتوں کو ظاہر کیا، لوگوں کو ڈستا رہا تو سانپ بن جائے گا، اور اگر لوگوں کے سامنے زور سے چلاتا رہا تو کتا بن جائے گا، اور اگر غیبت کے ذریعے برائیوں کے ذریعے لوگوں کا گوشت کھاتا رہا تو پھر کتا بن جائے گا۔ لہذا میری گزارش ہے، اس لیے پیغمبر نے بھی فرمایا اپنے اخلاق یعنی اپنی باطنی صورت کو درست کرو، صحیح بناؤ۔ تو لہٰذا ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ انسانی صلاحیتوں کو ظاہر کرتا رہے۔ انسانی صلاحیتیں رحم ہے، شفقت ہے، محبت ہے، علم ہے، اسی کے ذریعے ہماری باطنی صورت بن سکتی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تمام ناظرین کرام اپنی اپنی صورتوں کو بہتر بنائیں تاکہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سرخرو ہو جائیں، ورنہ قرآن مجید کہے گا یہ کھانے والے پینے والے انہوں کالانعام، یہ چوپایوں سے بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس چیز سے کہ ہم بدتر ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین ان تمام پیغاموں کے ساتھ یہ پروگرام اب یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ مولانا صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اسی کے ساتھ ہم چاہیں گے آپ سے اجازت ناظرین، لیکن ہاں انتظار کیجیے گا اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم پھر سے حاضر ہوں گے کسی اور موضوع پہ۔ ہم اختلافی موضوع ہوگا، پھر سے گفتگو کریں گے، الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کریں گے، اور علم میں بھی اضافہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہوتا رہے گا۔ تو آپ دیکھنا نہ بھولیے گا، آپ دیکھتے رہیے چینل ون پیغام انسانیت۔ خدا حافظ۔